بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش پیر کے دن صبح کے سہانے وقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی اور اسی سال وہ واقعہ ہو چکا تھا کہ ملک حبش کے ایک ظالم گورنر نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی فوج کو جو ہاتھیوں پر سوار تھی تباہ کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا تھا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ والدین اور خاندان: ماں کا نام حضرت آمنہ، باپ کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام جناب عبد المطلب، برادری کا نام قریش تھا اور آپ کے کنبے خاندان کو بنو ہاشم کہتے تھے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے کیونکہ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ وطن: مکہ شہر آپ کا وطن تھا، جہاں خانہ کعبہ ہے جو ہم سے پچھم کی طرف ہے، جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، یہیں آپ پیدا ہوئے۔ نام نامی: ماں کو پہلے ہی خیال ہو گیا تھا کہ ہونے والا بچہ بہت اچھا ہوگا، تعریفوں کے لائق ہوگا، اس لیے پیدا ہوتے ہی احمد نام چھانٹا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریفوں کے لائق۔ دادا نے دیکھا تو محمد نام رکھا کہ اس بچے کی دنیا جہاں میں تعریف ہی تعریف ہوگی۔ شیر خوارگی: کچھ دن ماں کی گود میں رہے، پھر عرب کے دستور کے بموجب گاؤں کی دودھ پلائیاں آئیں اور عورتوں نے امیروں کے بچے لیے۔ حضرت حلیمہ ایک نیک بیوی تھی، وہ رہ گئیں، مجبوراً انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا، مگر تقدیر پکاری کہ یہ یتیم موتی ہے۔ برکتوں سے حلیمہ کا گھر بھر گیا، اس کے گاؤں پر رحمت کی بارش ہونے لگی۔ 2 سال حضور نے دودھ پیا۔ آپ ہمیشہ دایا دودھ پیتے، بایاں دودھ اپنی دودھ شریک بہن کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ پسند نہ کرتے کہ اس کے حصے میں دخل دیں، گویا انصاف آپ کی فطرت تھی اور برابری کا سلوک کرنا آپ کی طبعی خصلت تھی۔ چلنے پھرنے لگے تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ بھی بکریاں چرانے جاتے، گویا کما کر کھانا آپ کی پیدائشی عادت تھی۔ یاد رکھو، انصاف اور پاک کمائی نیکی کی جڑیں ہیں۔ اور مسلمانوں کی پیدائشی خصلتیں: لڑکپن: تقریباً 4 سال بعد پھر یہ موتی آغوش آمنہ میں آیا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگا، دل کو سرور۔ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ حضرت آمنہ اپنے رشتہ داروں میں مدینہ گئیں۔ قدرت نے کہا یہ موتی ہمارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ واپس ہوتے وقت آمنہ کی وفات راستے ہی میں ہو گئی۔ ظاہری طور پر دادا نے پرورش شروع کر دی اور ایمن نے خدمت کرنی شروع کی، مگر قدرت کو کب گوارا تھا کہ اس کا قیمتی موتی کس کی پرورش کا احسان اٹھائے۔ حضور کی عمر 8 سال کی ہوگی کہ دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ دیکھ مصیبت کو نحوست مت سمجھو، یتیموں سے محبت کرو، بے وارثوں کی پرورش کرو، تمہیں کیا خبر وہ کس بلندی پر پہنچیں گے، قدرت نے ان میں کیسے کیسے جوہر رکھے ہیں۔ سنشعور: چچا تو 11-12 تھے، مگر ان سب میں ابو طالب کو زیادہ تعلق تھا۔ حضور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر سنجیدگی گویا گھٹی میں پڑی تھی۔ نہ دنگا، نہ شرارت، نہ رونا، نہ جھینکنا، نہ ضد تھی، نہ ہٹ تھی۔ بچیوں نگاہ شرارت کرتے، شور مچاتے، مگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے، مگر آپ چپ چاپ ادب سے چچا کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ ہر وقت صاف ستھرے رہتے، بدن پاک، کپڑے صاف۔ بچے دنیا کے ہوتے ہیں، مگر اس بچے کی شان ہی نرالی تھی۔ 8-9 سال کے جی کو یہ فکر بھی ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالیں، چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانے شروع کر دیں۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے سر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تجارت کے لیے ہم بھی شام جائیں گے۔ خدا نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ دیکھو بچوں، تم بھی شرارت مت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، ہمیشہ تہذیب سے رہو۔ تھیٹر، سینما، ناچ گانا، باجا، سانگ وغیرہ وغیرہ لغو اور بیہودہ کام ہیں، خدا کو بھلا دیتے ہیں، دل کو رلا دیتے ہیں، ان سے دین و دنیا دونوں کی بربادی ہے۔ تم ان پر لعنت بھیجو،
دل سے نفرت کرو، بیہودہ اور لغو کاموں میں پڑنا مسلمان کا کام نہیں۔ تجارت شریفانہ پیشہ ہے، لیکن روپیہ حضور کے پاس نہ تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ عورت تھی جن کا نام خدیجہ، خدائے دولت بہت کچھ دی تھی، ان کی یہاں ہمیشہ سے تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی نہ تھا جو کام سنبھال تھا۔ حضور کی عمر اس وقت 23-24 برس تھی۔ سچائی، امانت داری، سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی خدا داد تھی۔ بروز روز کے تجربے نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ اپنے پرائے سبھی گرویدہ ہو گئے۔ ہر شخص کی زبان پر صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کا لقب تھا۔ اسی لقب سے آپ پکارے جاتے تھے۔ اس بیوہ کا مقدر سامنے تھا، خوش نصیبی کا تارا چمکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے کانوں میں تک پہنچی۔ جان پہچان کے آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر معاملے کی بات چیت کی اور تجارت کا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ عرب کے سوداگروں کا دستور تھا، وہ شام جا کر اپنا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ نے بھی سفر کا انتظام کر لیا اور شام کو روانہ ہو گئے۔ خدیجہ تھی تو عورت، مگر تھی بڑی ہوشیار۔ میسرہ نامی ایک غلام کو ساتھ کر دیا۔ بہانہ تو خدمت کا تھا، مگر مطلب یہ تھا کہ نگرانی ہوتی رہے۔ لیکن جس کا نام محمد تھا، سچائی اور دیانت داری کا پتلا تھا۔ برکتیں اس کے پاؤں چومتی تھیں۔ اس تھوڑے سے مال میں تگنا چگنا نفع ہوا۔ سچائی، محبت اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میسرہ عاشق ہو گئے۔ دیکھو، تجارت مسلمانوں کا اصل پیشہ ہے، دیانت اور امانت اس کا اصلی سرمایہ ہے۔ تم سچے اور امانت دار رہو، اخلاق سے پیش آؤ، دنیا تم پر عاشق ہوگی، سچا امانت دار تاجر جنتی ہوگا۔ نکاح۔ حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام کی زبانی سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ ان وسوسوں کا مالک یہ ہونہار جوان بہت بڑے رتبے کا آدمی ہوگا۔ کچھ نکاح کا اشارہ ہوا، اگرچہ خدیجہ 40 سالہ عورت تھی اور حضور نوجوان تھے، صرف 25 سال کی عمر تھی۔ خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا، عادت مزاج ایسا کہ بوڑھے جوان سب ادب و لحاظ کرتے، نام نہ لیتے، امین یا صادق کہتے۔ تجارت سب سے بڑی چیز تھی، اس کے آپ ماہر تھے۔ غرض، آپ جس عورت کے لیے اشارہ کرتے اس کے ماں باپ فخر کرتے اور 100 جان سے منظور کرتے، مگر اللہ والے درارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نکاح کرنا تھا، نفس بڑھانا نہیں تھا۔ آپ نے خدیجہ کی درخواست منظور کر لی، نکاح ہو گیا، اولاد ہوئی۔ عادتیں کچھ ایسی پیاری تھی کہ جو دن گزرتے جاتے خدیجہ دلارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 جان سے قربان ہوتی جاتی تھی، مگر آپ اپنا من خدا کے دھیان میں لگاتے جاتے۔ یہ من کی لگی ایسی بڑھی کہ آپ اکثر غار حرا پہاڑ کے ایک غار میں رہنے لگے، وہیں خدا کی یاد کرتے رہتے، ضرورت کے بموجب گھر آتے، ہاں بچوں کی خبر لیتے۔ مسلمانوں کے دونوں کام ہیں، اللہ کی یاد کرنا، بال بچوں کی خبر رکھنا۔ کسی ایک کا ہو کر دوسرے کو چھوڑ دینا مسلمانوں کی شان نہیں۔ نبوت۔ اب نکاح کو لگ بھگ 15 برس ہو گئے۔ حضور کی عمر کے 40 برس پورے ہوئے تھے۔ پیر کا دن تھا۔ خدا کی یاد میں اسی غار میں آپ تشریف رکھتے تھے کہ خدا کا فرشتہ جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے آیا، خدا کا پیغام پہنچایا اور آج سے آپ نبی ہو گئے۔ مگر عمر بھر میں یہ ایک نیا واقعہ تھا۔ خدا کا پیغام معمولی چیز نہیں، پیغمبر کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو بہت بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر اللہ کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا مرتبہ بلند ہوتا ہے، عزت بڑی ہوتی ہے، ایسے ہی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ آپ کو ان باتوں کا پورا احساس تھا۔ گھر آئے، طبیعت پر بڑا اثر تھا، دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے ڈھانپ لینے کا حکم کیا اور پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ واری ہوئی، کہا آپ سچے نبی ہیں، میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں، آپ گھبرائے نہیں، اللہ نے آپ کو ایسی خصلتیں بخشی ہیں کہ آپ نبوت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ام ایمن، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یعنی گھر کے آدمی اور خاص دوست جو رات دن حضور کو دیکھتے تھے، وہ تو پہلے ہی فرفتہ تھے، خبر پاتے ہی سب ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تبلیغ۔
اب ہیرا پہاڑی کا غار چھوٹا، گلی کوچوں، بازاروں، میلوں میں واز شروع ہوا۔ لوگوں میں ہٹ دھرمی اور اپنے باپ دادا کی رسم کی اتنی پچ تھی کہ اللہ کو ایک جاننا اور اپنے من مانے دیوتاؤں کو چھوڑنا گویا ان کے لیے موت تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور یہ لوگ ان کے پجاری تھے۔ خدا کے ایک ماننے اور مورتی پوجا چھوڑنے سے ان کی مہنتائیت ختم ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی جھوٹی بڑائی کی خاطر اس سچی تعلیم کی مخالفت شروع کر دی اور حضور کے دشمن بن گئے۔ ایک دفعہ حضور نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ سب بولے سچ۔ کیونکہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ حضور نے فرمایا، دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، میں تم کو خدا کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ تم بھی اقرار کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کے حکم مانو، بری باتوں سے نفرت کرو، نجات پالو گے۔ کیسی اچھی باتیں تھیں جو آپ نے بتائیں، مگر ان لوگوں کے دل کفر کی دل میں دل میں پھنسے ہوئے تھے۔ غرور و تکبر سے دماغ خراب ہو گئے تھے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ حد ہو گئی، توبہ توبہ۔ چچا ابو لہب پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا، لیکن خدا کا قہر پکارا، ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا۔ آخر یہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ مسلمانوں، حق بات کہو، اگرچہ دوست دشمن بن جائے، خدا لگتی کہو، اگرچہ اپنے پرائے ہو جائیں۔ دنیا کی مصیبت چند روزہ ہے، آخرت کی تکلیف بہت سخت اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس سے ڈرو جو بہت سخت ہے۔ ادھر سے تبلیغ اور ادھر سے نفرت، دونوں میں دن بدن زیادتی تھی۔ نفرت اس حد کو پہنچی کہ مکہ شہر کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ طرح طرح سے حضور کو ستاتے، حضور کے ساتھیوں پر ہزاروں مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے۔ مسلمان اولاد کے حق میں خود ماں باپ جانی دشمن بن گئے، رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے۔ انتہا یہ تھی کہ مسلمان چھپ چھپ کر زندگی بسر کرتے۔ مکے کی سرزمین پر ایک دو دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، برسوں مسلمانوں نے مصیبتیں جھیلی۔ بہت سے خدا کے پیارے انہی مصیبتوں میں خدا کو پیارے ہو گئے، مگر جو اسلام لاتا تھا خدا جانے اس کے دل میں سچائی کی کتنی طاقت بھر جاتی تھی کہ کبھی اس کا قدم نہ ڈگمگاتا۔ بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو کھلم کھلا جان لیتا تھا کہ دنیا کی تمام مصیبتیں دوزخ کی آنکھ کے سامنے ہیجیں۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو جاتی کہ تکلیفوں کو راحت سمجھتا اور مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا تھا۔ دیکھو اسلام کیسا سچا اور پیارا مذہب ہے۔ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے چاہنے والے بڑھتے ہی رہے۔ مسلمانوں، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری پیدائش کا مقصد عیش و عشرت نہیں، راحت و آرام کے لیے مسلمان پیدا نہیں ہوا۔ مسلمان صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے مالک کا بندہ بن کر رہے، اسی کے احکام پر عمل کرے، اسی کی بادشاہت کے گیت گائے، دنیا کی تمام نمائشوں سے نفرت کرے۔ وہ خداوندی فوج کا سپاہی ہے، عیش و عشرت سپاہی پر حرام ہے، راہ خدا میں جان کھپانا اس کا خاص کام ہے۔ ہجرت حبشہ 6-7 برس بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کر جان بچا سکیں تو چلے جائیں۔ کچھ مسلمان جن کے لیے مکے کا ذرہ ذرہ دشمن بن چکا تھا، جن کو رات دن جان کا خطرہ رہتا تھا، اس حکم کے بعد 4 نہ 4 حبشہ چلے گئے۔ ان میں خاص حضرات یہ تھے: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے شوہر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیغمبر کے چچزاد بھائی تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی۔ ان حضرات کے علاوہ تقریباً 113 بزرگ اور تھے جو 2 دفعہ کر کے حبشہ تشریف لے گئے۔ پہلی دفعہ 11 مرد 4 عورتیں، دوسری مرتبہ 83 مرد 18 عورتیں۔
چپکے سے قتل کر دینے کی رائے۔ مکے کے کافر مسلمانوں کو ستانے سے تھکتے تو نہ تھے، لیکن ان کو حیرت تھی کہ ہماری کوششیں ناکام ہیں۔ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں، ناکہ بندی، وازوں میں شور، ہر ایک راستے پر دیکھ بھال، دروازے تک کی نگرانی کہ کوئی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا، یہ سب کر لیا گیا اور کر رہے ہیں، مگر مسلمان دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ آخر کار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے، غور کیا، رائے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ چپکے سے شہید کرا دو، تب ہی اس قصے کا خاتمہ ہوگا۔ بائیکاٹ۔ خواجہ ابو طالب نے ان کے طیور بھانپ لیے، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو جن کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا ساتھ لے کر مکے سے نکل گئے اور ایک گھاٹی میں جس کو شعیب ابی طالب کہا کرتے تھے جا کر پناہ لی۔ کافروں نے اس کا توڑ یہ کیا کہ ان سب کا بائیکاٹ کر دیا اور آپس میں مل کر طے کر لیا کہ ان سے بات چیت، ریل میل، خرید و فروخت سب بند کر دو، باہر سے بھی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ دو، رشتے ناتے بھی ختم کر دو، ان سے نکاح بیاہ بھی بند کر دو۔ پھر ایک عہد نامہ لکھا گیا، سارے خاندانوں کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے اور وہ خانہ کعبہ کے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا۔ عمل درآمد شروع ہوا، کچھ آدمی مقرر کر دیے گئے کہ وہ نگرانی رکھیں کہ کوئی خلاف تو نہیں کر رہا۔ اب صورت یہ ہے کہ شہر میں ہر ایک چیز بکتی ہے مگر بیچنے والے کافر ہیں، عہد کے پابند۔ دو چار دن کی بات ہوتی تو بچی کچی یا چھپی چھپائی چیزوں سے بھی کام نکال لیتے، مگر اس عہد کی تو کوئی مدت ہی نہ تھی، گویا ساری عمر کے لیے تھا۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی وغیرہ کی مصیبتوں نے مسلمانوں کو کس طرح ستایا ہوگا اندازے سے باہر ہے۔ ہاں، ایک چیز تھی جس پر کافروں کا بس نہ چل سکتا تھا، یعنی درختوں اور گھاس کی پتیاں اور جڑیں، بس یہی ان بے کس مسلمانوں کی غذا تھی۔ خدا کی پناہ، بے بسی کا ایک عالم ہے، بڑوں بڑوں کے منہ پر فاقے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پتھر دیکھتے تو پھٹ پڑتے، مگر افسوس کافروں کے دل نہ پسیجے۔ امتحان پر امتحان، ثابت قدمی کی آزمائشیں۔ ابو طالب مسلمان تو نہ ہوئے تھے مگر ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، اس موقع پر بھی حضور کے ساتھ تھے۔ ایک دن کافروں نے ان سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تکلیف سے ہمارے دل بہت کھڑکتے ہیں مگر مجبور ہیں، آپ کے محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اگر روپے کی خواہش ہے تو ہم اپنی ساری دولت ان کے سپرد کرتے ہیں، اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم گردن جھکاتے ہیں، وہ خوشی سے حکومت کریں، اگر عورتوں کو چاہے تو ہم عرب کی خوبصورت عورتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو نہ جھٹلائیں۔ ابو طالب یہ سن کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس پرستوں کی باتیں سنی تو ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، چچا جان، آپ نے میری خاطر بہت مصیبتیں جھیلیں، بہت پریشان رہے، آپ کا شکریہ۔ اب اگر آپ تھک گئے ہیں تو محمد کو چھوڑ دیں، اطمینان کی زندگی بسر کریں، مگر محمد اس کو نہیں چھوڑ سکتا جو اس کے ذمے کر دیا گیا ہے۔ محمد جو کہتا ہے وہ محمد کی آواز نہیں، خدا کا پیغام ہے۔ حکومت، دولت تو کیا، اگر ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو محمد اس مقام سے نہیں ہٹ سکتا جہاں اس کے خدا نے اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ خیر خواہی کو لوگ خود غرضی سمجھیں، اور دیکھو عزیزو، بادشاہت، حکومت، دولت چند روزہ ہے، البتہ سچائی کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، اچھے اخلاق کی حکومت کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، بادشاہ کی موت فنا ہی فنا ہے، نبی کی موت بشارت بقا ہے، وہ مر کر ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سچائی کا خفیہ کارنامہ۔ 3 سال ختم ہونے لگے مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا،
دشمن بھی اپنے عہد سے اکتا گئے، لیکن انہیں اپنی ہار ماننی مشکل تھی۔ ایک دن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا، کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ یہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں نہایت احتیاط سے رکھا تھا، کوئی اس کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ نے اس کے مٹ جانے کی خبر دے دی۔ ابو طالب کافروں کے پاس پہنچے، ان سے کہا، آج ایک بات پر معاملہ طے ہے، اگر سچ میں تم بائیکاٹ چھوڑ دینا، ورنہ میں محمد کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ جب ابو طالب نے خبر دی کہ صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ عہد نامے کے حرف کیڑے چاٹ گئے تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا، فوراً پہنچے، عہد نامہ کھولا گیا، کھول کر دیکھا تو اللہ کے نام کے سوا سارا عہد نامہ صاف تھا اور صفائی سے بتا رہا تھا کہ عقل کے اندھو آنکھیں کھولو، سچائی کو پہچانو، باطل اسی طرح مٹ جائے گا، اللہ باقی رہے، وہ باقی رہے گا، اس کا نام لیوا باقی رہے گا۔ تم باطل پر عہد کرتے ہو مگر خدا کا عہد حق پر ہے۔ دیکھو مصیبت ختم ہونے کے لیے ہے، تم اس کی شکایت بے بس انسان سے مت کرو، تم خدا کے ہو رہو، خدا کی پوشیدہ تدبیر تمہاری ہو رہے گی۔ رنج و غم کا سال۔ رہائی سے کچھ دنوں بعد حضور کو 2 صدمے پہنچے۔ پہلے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر 3 دن بعد حضور کی وفادار خدا کی دوست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مدد پہنچتی رہتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھی اسلام پر قربان ہونے والی جو سب سے پہلے اسلام لائیں، ساری دولت اسلام اور مسلمانوں پر قربان کر کے فاقہ کشی کو دولت سمجھا، خدا کی راہ میں ہر مصیبت کو ابدی راحت جانا۔ ابو طالب وہ عاشق جنہوں نے حضور کی حمایت میں ساری مصیبتیں جھیلی، مکے والے ان کا اب بھی ادب کرتے تھے اور اس وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کا رہنا ابھی ناممکن نہ ہوا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کی یہ ظاہری سہارے سب ختم ہو گئے، اب مکے کے کافر کھلے بندوں میں من مانی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے گھر کا بندھن ٹوٹ گیا، کنواری بچیوں کی پریشانی حضور کو اور بھی پریشان رکھتی، ادھر بے دڑک وعظ و تبلیغ اور اس پر کافروں کی گستاخیاں اور سختیاں، انہی مصیبتوں میں 2 سال اور گزر گئے، عمر شریف 52 سال سے زیادہ ہو گئی۔ معراج شریف۔ خدا اپنے پیارے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، سب سے بڑے نبی کا امتحان سب سے بڑا، مگر خدا کی رحمت مصیبت کے ساتھ چپکے دلداری بھی کرتی رہتی تھی۔ دیکھو یہی مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو ہر طرف سے آخری نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، مگر مصیبت کی انہی کالی کالی گھاٹوں میں رحمت کا آفتاب چمکتا ہے۔ ایک رات فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، دوزخ جنت کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر تمام نبیوں کے امام بنتے ہیں، مقرب فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں، قدرت خدا کے جو دفتر وہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کا معائنہ کرتے ہیں، پھر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آج تک دنیا میں کسی نبی یا رسول کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ اسی سفر میں نماز فرض ہوتی ہے جو مسلمانوں کی معراج ہے، جس کا پڑھنے والا خدا سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھو بہادر ہو تو صبر کرو، مصیبت امتحان ہے اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ مصیبت کے وقت ثابت قدم رہو اور صرف خدا سے مدد مانگو۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنے والا رب سے مناجات کرتا ہے۔ ہجرت، وطن سے جدائی۔ ایک اسلام نور ہے، اس کے ماسوا اندھیرا ہے، اندھیری ڈراؤنی ہوتی ہے، اس کے دامن میں ہزاروں بلائیں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ نور کو دبا لے مگر نور کی جھلک اس کو فنا کر ڈالتی ہے۔ کافروں کی کوششوں نے اور کفر کی اندھیریوں نے بہت چاہا کہ اسلام کے نور کو مٹا دیں، مگر جس دل میں اس نور نے گھر کر لیا تھا وہ نور ہی نور ہو گیا، خود چمکا اور دوسروں کو چمکایا۔ نتیجہ یہ
یہ ہوا کہ یہ ساری مصیبتیں اسلام کے پھیلاؤ کو نہ روک سکیں۔ وہ مکے کے کناروں سے نکل کر دوسری بستیوں کو روشن کرنے لگا۔ مدینہ 250 میل تھا، اس کے گھروں میں روشنی پہنچی اور لوگ اس روشنی میں مسلمان ہونے لگے۔ مدینے کے مسلمانوں کا شوق بڑھا اور وہ آرزو کرنے لگے کہ اس نور کے سورج اور چاند تارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب مدینے ہی میں آ جائیں۔ ادھر مکے کی تکلیفیں وہاں کے لوگوں کی اندھی چال بتا رہی تھی کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ اس نگری کو چھوڑ دیں۔ پھول باغ سے نکل کر ہی سر چڑھتا ہے۔ بالآخر طے ہو گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلیے، وہاں جا کر بسیے، وہیں سے دین کی ترقی ہوگی۔ دیکھو اسلام کو کس طرح روکا گیا مگر وہ بے کسی میں کیسا بڑھا۔ دیکھو اسلام کی ترقی کی خاطر جو کچھ رکھتے ہو قربان کر دو، تم پھیلنے کی کوشش کرو، اسلام کا جھنڈا بلند کرو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ۔ تم یہ بھی دیکھو اسلام تلوار سے پھیلایا یا اخلاق سے۔ یاد رکھو اسلام کی طاقت سچائی ہے، اصل اقتدار اخلاق کا اقتدار ہے۔ تم اچھے اخلاق اختیار کرو، اچھی عادتیں اپناؤ، دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ مسلمانوں کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اچھی باتوں اور اعلیٰ اخلاق میں سب سے بڑے ہوئے ہوں۔ نمبر 2، نبوت کا 13واں سال ہے کہ عمر مبارک 52 سال پورے کر چکی۔ جو طے ہوا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام مکے سے نکل کر مدینے کو روانہ ہو رہے ہیں۔ مکے کے کافر اس ہجرت کو اپنی موت سمجھتے ہیں، وہ جانے والوں کو روکتے ہیں، مگر جو خدا کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ کسی کے روکنے سے کب رک سکتا ہے۔ اکثر صحابہ نکل کر مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ آج کل میں حضور میں بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ کافر پریشان ہے کہ کیا کریں۔ وہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی روک تھام اور قید و بند کے باوجود اسلام کی ترقی رک نہ سکی تو مدینے کی آزادی میں یقیناً اس کی ترقی بے پناہ ہوگی۔ اسلام ہی کا غلبہ ہوگا اور ہماری عزت اور ریاست خاک میں مل جائے گی۔ ان حالات پر غور کرنے کے لیے کافروں کے سردار اکٹھے ہوتے ہیں۔ آخرکار طے ہوتا ہے کہ ہر ایک خاندان کا ایک نوجوان رات کو ہتھیار باندھ کر آئے اور یہ سب مل کر رات کے اندھیری میں اسلام کی جڑ ہی کو کاٹ ڈالیں، سچی آواز کی حلق پر چھری پھیر دیں، یعنی نصیب دشمنان نبی رحمت کو نعوذ باللہ شہید کر ڈالیں۔ لیکن یہ سچی آواز خدا کی آواز تھی۔ اسلام کا درخت خدا کا لگایا ہوا تھا۔ نبی امی کا حامی خود اللہ تھا۔ اس نے اپنے سچے رسول کو کافروں کے مشورے کی خبر کر دی اور حکم دے دیا کہ آج کی رات مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو جائیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو خبر کر دی۔ وہ پہلے سے تو اونٹنی اور سفر کا سامان تیار کیے ہوئے تھے اور ارشاد کے منتظر تھے۔ رات کا وقت ہوا، اندھیری رات تھی، کافر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے آ گئے۔ بارگاہ نبوت کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔ دیکھو کیسا نازک وقت ہے، دشمن قتل کے لیے تیار، مددگار کوئی نہیں، ہاں اللہ سب سے بڑا مددگار ہے۔ رات ڈھلنے لگی۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تم بستر پر لیٹ جاؤ، ممکن ہے کافر جھانکیں تو انہیں اطمینان رہے کہ نبی موجود ہیں اور تم لوگوں کی امانتیں واپس دے کر مدینے چلے آؤ۔ غور کرو، فداکاری یہ ہے کہ حضرت علی فوراً لیٹ گئے۔ انہیں گھبراہٹ نہ ہوئی کہ یہ بستر آج موت کا بستر ہے، جس کے چاروں طرف دشمن تلواریں لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا سچا رسول اللہ کی حمایت کے سائے میں حجرے سے نکلا، صحن میں پہنچا، دروازے پر آیا، باہر قدم رکھا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا کافروں کی آنکھ میں دھول جھونکتا ہوا سامنے سے صاف نکل گیا۔ کافروں کی آنکھیں بند تھیں اور خدا کی قدرت ان پر ٹھٹا نگاہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے کافر اندر گھسے، لیکن وہ حیران اور شرمندہ تھے کہ ان کی ساری کوشش خاک میں مل گئی۔ جن کو شہید کرنا تھا وہ موجود نہیں۔
نہیں جو موجود ہے ان کو شہید کرنا طے نہیں۔ فوراً بڑے سرداروں کو اطلاع دی گئی، دوڑ دھوپ شروع ہوئی، سارا مکہ چھان مارا، کہیں پتہ نہ چلا تو عام اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا لائے گا یا ان کا نعوذ باللہ سر لائے اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت خانہ سے نکلے سیدھے صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے، پھر مکان کے دوسرے دروازے سے دونوں بزرگ روانہ ہو کر غار ثور پہاڑ پر پہنچے۔ 3 دن اس کے ایک غار میں چھپے رہے۔ چوتھے روز صدیق اکبر کے دونوں اونٹنیاں پہنچی اور یہ دونوں صحاب ایک غلام کو اور ایک راستہ بتانے والے کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ کافروں نے بہت دوڑ دھوپ کی، سب طرف تلاش کیا، اس غار کے منہ تک میں پہنچ گئے۔ پیچھے دوڑنے والوں نے بھی ایک جگہ پا لیا، مگر خدا کی قدرت جس کی محافظ ہو اس کا بال بیکا کون کر سکتا ہے۔ نئے نئے معجزے ظاہر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی حفاظت میں خیریت سے مدینہ طیبہ کے قریب قبا مقام پر پہنچ گئے، جہاں مکے سے آنے والے دوسرے مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں حضور نے وہاں قیام کیا، مسجد کی بنیاد ڈالی، پھر مدینے کے مسلمان جتھ بنا کر ہتھیار لگا کر آئے اور بڑی عزت اور شان سے آپ کو مدینہ لے گئے۔ دیکھو سچائی یہ ہے کہ خون کے پیاسے کافروں کی امانتیں اب بھی حضور کے پاس ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکے میں چھوڑ رہے تھے تو یہ ہدایت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہو۔ یہ امانتیں انہیں کافروں کو تھیں، انہی کافروں کی تھیں جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور قتل کرنے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ یقیناً مجرم تھے، مگر اس جرم میں ان کی امانتیں ضبط نہیں کی گئیں بلکہ ان کو ادا کرنے کا انتظام فرمایا گیا۔ جرم کا بدلہ جرم سے نہیں دیا جا رہا بلکہ زیر چشمی امانت داری اور اونچے اخلاق سے دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر حضور کے ساتھ ہو لیے، گھر میں جو کچھ روپیہ تھا وہ بھی ساتھ دیا، بچوں کو خدا کے نام پر چھوڑا، لیکن تعریف یہ ہے کہ بچے بھی اس پر سو جان کے راضی تھے۔ اور دیکھو فرما برداری اور حکم ماننا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم پاتے ہی اس بستر پر سو گئے جس کے متعلق طے تھا کہ صبح سے پہلے خون شہادت سے رنگا جائے گا۔ بس دیکھو تم بھی وہی سچائی پیدا کرو کہ دوست دشمن بھی تم پر بھروسہ کریں، وہ محبت پیدا کرو کہ اللہ اور رسول کے سامنے سب کچھ ہیج ہے، وہ فدائیت پیدا کرو کہ راہ خدا میں قربان ہو جانا سب سے بڑی تمنا ہو۔